وما ہوا بالہزل، قرآن کی باتیں کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیسا زبردست انداز ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، بڑی سیریس چیز ہے، یہ قول فصل ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، جو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے۔ قرآن پرپز کے ساتھ اتارا گیا اور یہ پرپز کے ساتھ اترا، فیصلہ کن کتاب۔ اس لیے آپ دیکھیں اس کتاب کے اندر جو کانفیڈنس لیول ہے نا سر، وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ قرآن اگر آپ ترجمے سے پڑھیں نا تو اس کی سب سے ڈومیننٹ چیز آپ کو نظر آئے گی اس کا کانفیڈنس، کہ یہ کرو تو بچ جاؤ گے، یہ کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ پورے اعتماد کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے، پورے پیشن کے ساتھ۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ ایک امریکن یوتھ منسٹر مسلمان ہوئے، جوشوا، ان کے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے ان کے اسلام لانے کے اوپر، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، انگلش کے اندر ہے، آلموسٹ 1 گھنٹے کی۔ ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام، بائبل کی وجہ سے میں کیسے اسلام تک پہنچا۔ اس میں انہوں نے قرآن حکیم کے حوالے سے ایک ورڈکٹ دی ہے کہ جب یہ میں نے کتاب پڑھی، کتاب ان کو جمعے والے دن گفٹ کی گئی تو منڈے تک وہ پوری قرآن پڑھ چکا ہوا تھا۔ سبحان اللہ کہو، تسی پوری زندگی نہیں پڑھا پورا قرآن۔ پرپز آف لائف کی تلاش میں لوگ ہیں نا۔ وہ کہتا ہے میں تو بس جب میں نے جمعے والے دن رات کو قرآن شروع کیا تو میں نے ایک رات میں ہی اپنا دل اس کتاب کو دے دیا تھا۔ سورہ آل عمران اور سورہ نساء تک جب میں پہنچا تو اس نے کہا اس کتاب کی مجھے سب سے جو زیادہ اٹریکٹیو چیز لگی ہے وہ اس کتاب کا کانفیڈنس ہے، جس طریقے سے یہ دھڑلے کے ساتھ بات کرتی ہے کتاب، کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے، سیدھی سیدھی کھری کھری باتیں، تو وہ انسان کے اوپر بڑا اثر کرتی ہے کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ صرف خدا ہی بات کر سکتا ہے۔ ہم لوگ تو بات جب کرتے ہیں ایسا کرنا چاہیے، بہتر ہے یوں کر لیں، تو اللہ تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ یہ جو کہانیاں، قصے، سٹوریاں، یہ دین اور ہے۔ قرآن بہت سخت ہے اپنے مزاج کے اندر اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ اچھا یہ بات کافروں کو بھی سمجھ آ گئی تھی۔ سورہ یونس میں آتا ہے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں نبی سے فرماؤ مجھے کوئی اختیار نہیں میں اس کتاب کو بدل سکوں، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو اللہ میری طرف کرتا ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ میں خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ یہ ہے جناب اس کتاب کا کانفیڈنس۔ وما ہوا بالہزل، یہ قرآن کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اچھا اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ بعض اوقات کبھی مثال دینے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں نا، کوئی اللہ کے لیے مثال بیان کر دیتے ہیں یا کتاب اللہ کے لیے، تو وہ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں جی وہ نقل کفر نہ باشد، وہ کہتے ہیں یہ تو آپ نے بڑی گستاخی کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ نے قرآن کے بارے میں بات کر دی۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ مثال خود بیان فرما رہا ہے کہ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ اب یہی بات اگر میں کر دوں نا کہ یار یہ قرآن مذاق نہیں ہے، وہ کہیں گے جی آپ نے مذاق کا لفظ قرآن کے لیے استعمال کر لیا۔ میں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، میں کبھی بات کر دیتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ٹونٹ کے طور پہ کی ہے، تانا دیتے ہوئے۔ جب کافر کہتے ہیں نا اس کتاب میں یہ جو چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان ہوئی ہیں، مکھی کی مثال ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ ہمیں کوئی اس بات میں حیا نہیں ہے کہ ہم مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ ہاں ہم چاہتے ہیں اس کے ذریعے تمہیں گمراہ کر دیں اور اس کے ذریعے تمہیں ہدایت دے دیں۔ یعنی گمراہ کسے کریں؟ جو بات مان لے اس کو گمراہ کریں؟ نہیں، جو بات نہ مانے، قرآن ترجمے سے نہ پڑھے وہ گمراہ ہو، یا مان کے بھی نہ پڑھ کے بھی نہ مانے وہ گمراہ ہو، اور جو بات قبول کر لے وہ ہدایت پہ۔ تو میں اس پہ اکثر بولتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بات تانے کے طور پہ کی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ گمراہ تو نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ گمراہ وہ ہوگا جو اس بات کو نہیں مانے گا، لیکن نظر آتا ہے ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیں۔ اس کا یہ مطلب نکالنا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہوں گے، یہ تو کفر ہے۔ اگر ورنہ تو یہ ماننا پڑے گا قرآن ایک وقت میں دو چیزیں درست نہیں ہو سکتی، یا تو قرآن کتاب ہدایت ہے
یا گمراہ کرنے والی کتاب ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. تو گمراہ کرنے والی کتاب نہیں، وہ بات تانے کے طور پہ، ٹونٹ کے طور پہ، یا آج ماڈرن دور میں پھکی کے طور پہ ہوئی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے نہ مانو جاؤ دوزخ میں، اسی لیے نازل کیا تھا کہ تم دوزخ میں جاؤ. تو یہ بات اللہ تعالیٰ ٹونٹ کے طور پہ کر رہا تھا. وہ جب ہم یہ مثال بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی او دیکھیں جی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں قرآن کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. تو یہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کتاب مذاق ہے، مذاق نہیں ہے.